السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو ٹورڈز گائیڈنس۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے جنت کیسی ہوگی۔ جنت اللہ تعالیٰ کا وہ وعدہ ہے جو اس نے اپنے نیک بندوں کے لیے رکھا ہے۔ ایسی زندگی جہاں چین، امن، نور اور وہ نعمتیں ہیں جو انسان کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ آج ہم قرآنی آیات اور صحیح احادیث کی روشنی میں جنت کا اصل تصور سمجھیں گے۔ جنت کوئی روایات نہیں، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو ایمان اور نیک عمل پر قائم رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ مومنین کو ان کے ایمان اور نیک اعمال کے بدلے جنت کی خوشخبری دیتا ہے، یعنی جنت عزت کا سب سے بڑا مقام۔ قرآن کے مطابق وہاں نہ گرمی ہوگی نہ سردی، یعنی ہر چیز معتدل، پرسکون اور روح کو چین دینے والی ہوگی۔ نور، ہوا، فضا، سب کچھ بہترین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت کی اینٹ ایک سونے کی ہوگی اور ایک چاندی کی، یعنی اس کا ڈیزائن، اس کا نقشہ، اس کی فضا دنیا کی کسی لگژری کا محتاج نہیں۔ سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اس میں پانی، دودھ، شہد اور پاک شربت کی ندیاں ہوں گی۔ یہ ندیاں اصل بھی ہوں گی اور ان کا ذائقہ دنیا کی کسی چیز جیسا نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت کا ایک درخت ایسا ہوگا کہ سوار 100 سال چل کر بھی اس کے سائے سے باہر نہیں نکل سکتا، یعنی وہاں ہر چیز روشن، رنگین اور زندگی سے بھرپور ہوگی۔ جنت والے ہمیشہ جوان رہیں گے، ریشم کے کپڑے، روشن چہرے اور وہ شان جو کبھی ختم نہیں ہوگی، نہ پھٹنے والی نہ پرانی ہونے والی۔ اور جنت میں کپڑے بھی کسی درزی کے نہیں ہوں گے، ایک خیال آئے گا اور تمہارا لباس اسی وقت بدل جائے گا۔ رنگ، ٹیکسچر، ڈیزائن سب بنا مانگے پرفیکٹ ہو جائے گا۔ جنتی لوگ ہر لمحہ نئے لباس میں ہوں گے اور ہر لباس پہلے سے زیادہ خوبصورت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نہ انہیں کوئی دکھ ہوگا، نہ درد، نہ وہ بوڑھے ہوں گے اور نہ ہی بیمار، اور نہ انہیں موت کا خوف ہوگا۔ وہاں صرف خوشحالی، سکون اور نور ہوگا۔ وہاں کی خوشبو زمین سے 500 سال دوری تک محسوس ہوگی۔ روایات میں آتا ہے کہ جنت کی خوشبو اتنی طاقتور اور میٹھی ہوگی کہ جو انسان بہت دور کھڑا ہو پھر بھی اس کی مہک کو پہچان لے گا۔ جب مومن جنت میں داخل ہوگا، فرشتے کہیں گے، سلام ہو تم پر، تم نے بہت اچھا کیا، اب ہمیشہ یہیں رہنا۔ یہ عزت اور سکون کا وہ لمحہ ہوگا جو دنیا کی ہر خوشی سے بڑھ کر ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کے لیے اللہ کا دیدار جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے، وہ لمحہ جہاں ساری نعمتیں پیچھے رہ جائیں گی۔ ویسے تو جنت کے 100 سے زیادہ درجات ہیں، لیکن ان میں سے 7 درجات جن کا ذکر آیا ہے، ان میں سے پہلا ہے جنت المأویٰ۔ جنت المأویٰ وہ جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ اپنے متقی بندوں کو پناہ دیں گے، وہ لوگ جو دنیا کی زندگی میں ہر حرام سے بچنے کی جہاد کرتے تھے۔ دوسرا ہے دارالسلام۔ دارالسلام امن کا گھر۔ یہ درجہ ان لوگوں کا ہے جو دنیا میں فتنہ نہیں پھیلاتے، جن کے ہاتھ اور زبان سے لوگ محفوظ رہتے ہیں۔ نمبر 3 پر ہے جنت النعیم۔ جنت النعیم وہ مقام جو شکر گزاروں کو دیا جائے گا، وہ لوگ جو ہر نعمت کو اللہ تعالیٰ کی امانت سمجھ کر جیتے ہیں۔ پھر ہے جنت الخلد۔ خلد کا مطلب ہے ہمیشگی۔ یہ درجہ ان لوگوں کا ہے جو گناہ سے گر کر بھی اٹھ جاتے ہیں اور سچی توبہ سے اپنی زندگی کو پھر سے روشن کر لیتے ہیں۔ 5ویں نمبر پر ہے جنت الفردوس۔ فردوس جنت کی چوٹی، جہاں سے جنت کی نہروں کا آغاز ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
جب جنت مانگو تو فردوس مانگو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مقام ان لوگوں کا ہے جو دنیا میں سب سے بہترین ایمان، سب سے بہترین اخلاق اور سب سے گہری محبت اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رکھتے ہیں۔ پھر ہے الوسیلہ، وہ مقام جو صرف ایک شخص کو دیا جائے گا، جنت کا سب سے خاص مقام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وسیلہ ایک درجہ ہے جنت میں جو صرف اللہ تعالیٰ کے ایک ہی بندے کے لیے ہے، اور مجھے امید ہے کہ وہ میں ہوں۔ اور پھر ایک درجہ آتا ہے ان لوگوں کا جو اپنے اعمال سے نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے ذریعے سے اونچے درجات تک پہنچائے جائیں گے، کچھ اپنی نیک اولاد کی دعا سے، کچھ شہیدوں کی طفیل سے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو ان کے پیاروں کی وجہ سے بھی بلند کر دیں گے۔ دوستو، ہم دنیا میں کن چیزوں کی جد و جہد کرتے ہیں؟ دولت، لگژریز، کبھی رزق کے لیے، کبھی زندگی کے لیے۔ لیکن یہ سب اگر ہمیں مل بھی جائیں تو یہ ساری چیزیں تو ایک دن ختم ہو جائیں گی۔ کیا ہم یہ نہیں چاہتے کہ یہ چیزیں ہمارے پاس ہمیشہ رہیں اور ان کو زوال نہ ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہی تو پلان کیا ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کریں تو یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائیں گے۔ جنت انہی کی ہے جو دوسروں کو ہرانے کی جد و جہد کے بجائے اپنے نفس سے جنگ کرتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ ایک بہت بڑا جہاد ہے، کیونکہ یہ آسان نہیں ہے۔ اسی لیے جنت کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ یاد رکھیے، جنت انہی لوگوں کی ہے جو دنیا کی تھوڑی سی مشکلات صرف اللہ تعالیٰ کے لیے برداشت کر لیتے ہیں۔ اگر آپ بھی ایک دن جنت کے دروازے پر مسکرانا چاہتے ہیں تو آج سے اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے نام کر دیجیے، کیونکہ جنت مہنگی نہیں، بس قیمتی لوگوں کو ملتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو کمپلیٹ ہوئی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔